نہیں آئے گا، پارٹی کا فیصلہ ہے آنا، وہ نہیں آئے گا تو اس پر بھی جو ہے وہ ڈیفیکشن کلوز لاگو ہوگی اور ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی. تو لہٰذا اب قانونی، اخلاقی، جمہوری حوالے سے پیپلز پارٹی ہار چکی ہے. اب صرف قبضہ کر کے وہ جیتنا چاہتے ہیں. تو قبضہ کر کے تو جیتنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے ہی اٹھا کر لے جائیں، تو یہ بھی ان کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے. وہ سارے کے سارے لوگوں کو اغوا کر لیں، یہ بھی ان کے لیے آسان طریقہ ہے. ان کو طریقہ کار آتا بھی ہے، کر بھی رہے ہیں کچھ، اور ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں. سن 77 میں مولانا جان محمد عباسی صاحب کو اٹھا لیا تھا تاکہ جو ہے وہ لاڑکانہ سے انپوز جیت جائیں پارٹی کے ان کے لیڈر. تو یہ طریقہ کار ان کو آتے ہیں، تو پھر یہ الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ یہ سب ڈرامہ کرنے سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کو یہی کام کر لینے چاہیے، اور کر ہی رہے تھے ماشاءاللہ. یہ تو ہم نے جد و جہد کی تو الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانا پڑ گیا، ورنہ تو یہ 6 سال انہوں نے 2009 سے 2015 تک الیکشن نہیں کرایا تھا بلدیاتی، اور پھر اب 2020 اگست سے لے کر اور جنوری میں جا کر الیکشن ہوا ہے 2023 کے. تو اس لیے یہ سارے عمل یہ بات ظاہر کر رہے ہیں کہ میل فنکشننگ ہو رہی ہے، خرابی پیدا ہو رہی ہے. لہٰذا سپریم کورٹ کو نوٹس بھی لینا چاہیے، اور الیکشن کمیشن اپنی ساکھ بحال کرنا چاہتا ہے. آج ہم نے یہ بات کہی کہ آپ اس لاپتہ افراد، خفیہ مقام پر مشتمل لوگ، میڈیا میں چلنے والی خبروں کا نوٹس لیں. تو انہوں نے ہم سے وعدہ تو کیا ہے کہ ہم نوٹس لیں گے. اللہ کرے کہ وہ نوٹس لے لیں اور اس پورے عمل کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کریں. وہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہمارے پاس جمہوری طریقہ بھی موجود ہے، آئینی بھی موجود ہے، عدالتی بھی موجود ہے. اس سب کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں اس وقت ہمارے جو رابطے ہمارے تمام منتخب چیئرمین وائس چیئرمین سے ہیں، اب تک پیپلز پارٹی اپنے تمام فسطائی ہتھ کنڈوں کے باوجود اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے. اسی لیے فرسٹریٹڈ ہیں، اسی لیے بہت جھنجھلائے ہوئے ہیں، اسی لیے گلی محلوں کے بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ کس کا پتہ کہاں کا ہے، کس کا پتہ کہاں کا ہے. تو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا پتہ، یہ تو انہوں نے پیدا یہ حیدرآباد میں ہوئے تھے. تو بھائی ہوئے تھے حیدرآباد میں پیدا، میٹرک میں نے وہاں سے کیا ہے، انٹر میں نے کراچی سے کیا ہے، شپاندس کالج سے، این ای ڈی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے، کراچی یونیورسٹی سے ایک ماسٹر اور کیا ہے. آپ کے سامنے رہتا ہوں، آپ کے سامنے چلتا پھرتا ہوں. لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، الیکشن کا حصہ ہم بنے ہیں، یو سی میں ہم کامیاب ہوئے ہیں اور اس قانون کے مطابق چلے ہیں جو قانون پہلے موجود تھا. الیکشن کی اناؤنسمنٹ کے بعد قانون تبدیل نہیں کیا پیرا شوٹر کو لانے کے لیے، زبردستی مسلط کرنے کے لیے. خود پارٹی میں ظاہر ہے ان کے یہاں دو رائے موجود ہیں اس پر، ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے یہ. لیکن یہ زبردستی ہر چیز پر یہ تسلط قائم کرنا درست نہیں ہے. اسی لیے ہم نے ہائی کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے. آج سماعت ہوئی ہے، بہت سارے انٹروینر اس میں بن گئے ہیں، کل پھر سماعت ہوگی. مجھے یقین ہے کہ بہت واضح دو ٹوک فیصلہ ہے اس میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ یعنی یہ پورا عمل جو ہے ختم ہوگا اور یہ جو ترمیم ہے اس کو نلیفائی کیا جائے گا، اس لیے کہ براہ راست ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ عدالت انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گی. میں عدالت کے فیصلوں پہ ابھی سے بات نہیں کرتا، لیکن بظاہر جو ہماری پرے ہے میں اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت واضح ہے کہ جب ایک پروسیس شروع ہو گیا تو ایک پارٹی کے لیے یہ کہ آپ الیکشن لڑ کر آؤ اور ایک پارٹی کے لیے نہیں کہ آپ پیراشوٹر بنو. ظاہر سی بات ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور یہ رولز آف دی گیمز کی خلاف ورزی ہے کہ ایک کو 200 پہ بٹھا دو اور ایک کو کہو کہ آؤ 0 سے شروع کرو. تو یہ اس کے نتیجے میں بھی ان کو انشاءاللہ عزیمت اٹھانی پڑے گی. اور جو کچھ بھی یہ غلط کام کریں گے، غلط تو غلط ہوتا ہے، غیر آئینی غیرانی ہوتا ہے، غیر جمہوری ہوتا ہے، اس کو ایکسپوز بھی کیا جائے گا، اس کا تعاقب بھی کیا جائے گا. اور آئندہ ان کے پورے سیاسی عمل جو بھی وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ان کے لیے ایک بدنما داغ بن جائے گا انشاءاللہ. حافظ صاحب یہ فرما دیجیے گا، سیدن صاحب کہتے ہیں کہ 15 تاریخ کو جشن منائیں گے رات کو جیت کا، آپ دھرنا دیں گے، اس کے بعد پلان بھی کیا آپ کے پاس، اور جو الیکشن ڈے ہے اس کے لیے کوئی حکمت بنائی آپ نے، کس طرح بس میں لے کے جائیں گے سب کو، یا وہ اسکوٹروں پہ ہیلمٹ بن کے جائیں، اچانک پتہ نہیں چلے راستے میں غائب ہو جائے؟ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم کسی کو غائب تھوڑی کر رہے ہیں. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال اب اس وقت پاکستان کے 25 کروڑ انسان بچوں کو نکال دیں آپ، جو سوچ سمجھ سکتا ہے، جو دیکھتا ہے صورتحال کو، اس کا سوال ہے یہ، اور اچھا سوال ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بسوں میں لے کر جائیں گے یا ہیلمٹ لگا کے لے کے جائیں گے. کس کی نظر نہ پڑے؟ کون اغوا کر لے گا انہیں؟ حکومت اغوا کر لے گی. پیپلز پارٹی اغوا کرنا چاہتی ہے، جمہوریت پہ شب خون مارنا چاہتے ہیں. اپنے لوگوں کو محفوظ کرو، اپنے لوگوں کو چھپاؤ، یہ جمہوریت ہے. اور جب اس طرح کے سوالات ہوں تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ فسطائیت اور فاشزم کا کون سا نظام موجود ہے. ورنہ آپ تو کم از کم مجھ سے یہ سوال نہیں کرتے نا کہ چھپا کے لے کے جائیں گے ایسے. بھائی جس کو جس طرح آنا ہے آ جائے.
جمہوری معاشروں میں تو یہی ہوتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی جمہوریت میں لوگوں کو چھپانا پڑتا ہے. تو ہم اپنا انتظام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں نے تو آپ کو بتایا ابھی تک یہ کامیاب نہیں ہوئے اپنے نمبر پورے کرنے میں، اور بہت جھنجھلائے ہوئے ہیں. اور جبھی اب یہ اس کو امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں، یہ تو کہہ رہے تھے نا کہ ہم اتنے غائب کر دیں گے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ پورا نمبر نہیں بن پا رہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو لا کر اپنی مرضی کا فیصلہ کروائیں. یہاں بھی پھنس رہے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ آڑے آ گیا تو بہت جھنجھلائے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے الیکشن آگے بڑھنے کی درخواست دے دیں کل بارش کو بہانہ بنا کے. دیکھیں ایک صاحب نے کل ان کے بیان دیا وہ، اور میڈیا کے ایک رپورٹر کے سامنے، وہ بھی اس ویڈیو میں میرا نہیں خیال ہے کہ 5-6 سے زیادہ چیئرمین دکھا سکے. 4 بھی نہیں تھے میرے خیال ہے، چیئرمین اس میں 4 بھی نہیں تھے. بات وہ 30 کی کر رہے تھے. انہوں نے جس لسٹ کو جاری کیا اس لسٹ کے کئی لوگوں سے میری خود کل بات ہوئی ہے رات میں. کچھ لوگوں نے اپنی ویڈیوز بنا کے ڈال دی ہیں جو لسٹ وہ جاری کر رہے ہیں. میں میڈیا سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہ ان کا بیان جاری کرنا کیجئے، ایک ہوتا ہے رپورٹنگ کرنا. تو رپورٹنگ کرنے میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ 30 لوگوں نے ان کی حمایت کر دی ہے. رپورٹنگ کا مطلب یہ مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ خود جانتے ہیں. رپورٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز امر واقعہ ہو گئی تو آپ یہ بات کہیں گے، ورنہ آپ کہیں گے ان کا دعویٰ ہے مبینہ طور پر. ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہی کلاسیں لی ہوں گی نا آپ لوگوں نے سب نے، اور آپ چاہتے بھی یہی ہوں گے. لیکن جس طرح سے میڈیا پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے پیپلز پارٹی نے، اربوں روپے دے کر، اربوں روپے کھلائیں، ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں، وہ ہمارے خون پسینے کی کمائی سے نچوڑے ہوئے ہمارے ہی خلاف استعمال ہو رہے ہیں. کراچی پیسہ دے، کراچی کے خلاف ہی استعمال ہو، ہمارا ہی جوتا ہمارا ہی سر. تو وہ میڈیا کو چاہیے کہ وہ اپنی ساکھ کو وہ بھی بحال رکھے گا. دیکھیں ہم نے تو آج مطالبہ کیا بھی ہے، آج الیکشن کمیشن نے یقین بھی دلایا ہے کہ سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات ہوں گے. اب ظاہر ہے یہ وہ سارے یقین دہانیاں ہوتی ہیں جو آپ نے ضمنی انتخاب میں بھی دیکھی اور اس سے پہلے والے انتخاب میں بھی دیکھی. تو یہی تو بات ہے نا، پوری حکومت اور الیکشن کمیشن اگر سیکیورٹی لوگوں کو فراہم کر رہا ہوتا تو لوگ خفیہ مقام پہ کیوں منتقل ہوتے. ایسی سیکیورٹی فراہم کی ہے انہوں نے، پولیس کے ذریعے سے منتقل کیا ہے، کتنی زبردست سیکیورٹی دی ہے. بہرحال ہم پوری اپنی ڈیمانڈ کرتے ہیں میڈیا کے توسط سے کہ اس دن لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے کی پوری کوشش کی جائے. کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے فساد پیدا ہو. لوگوں کو پیش بھی کیا جائے جو گرفتار ہیں، جو نہیں ہیں خفیہ مقام پر انہوں نے منتقل کیے ہوئے ان کو بھی لے آئیں، اپنی ساکھ بحال کریں، ان کو آزادانہ رائے کا موقع دیں. تو یہ ٹھیک ہے، پھر کیا اعتراض ہے، پھر جو جیتے جو ہارے. دیکھیں وہ تو پورے سندھ میں نظر آ گیا الیکشن کمیشن میں. ہم الیکشن کمیشن کے کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہے. ابھی تک کا جو کنڈکٹ ہے ہمارے جو آر او اس وقت بنے نظر عباس صاحب، ان کا کنڈکٹ اچھا ہے. دیکھیں مجھے کسی کی ذات سے کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. اگر یہ اچھے طریقے سے میٹنگز کر رہے ہیں، تمام چیزوں سے پوچھ رہے ہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ قائم کر رہے ہیں، اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کی نام سے، ان کے ڈیزگنیشن سے یا ان کے الیکشن کمیشن میں ہونے سے اعتراض تھوڑی ہے. ابھی تک انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن ہم نے جب ان سے یہ کہا ہے، اور ان کے تو آج ڈی آر او صاحب بھی موجود تھے سیال صاحب، ان سے بھی کہا ہے کہ آپ یہ جو خفیہ مقام پہ منتقل کیے ہوئے لوگوں کی رپورٹیں آ رہی ہیں اس کا نوٹس لیں، نوٹس لیں گے، اس پہ کارروائی کریں گے تو ہم تعریف کریں گے، ہمیں کیا ان سے تکلیف ہے. لیکن اگر آپ نوٹس نہیں لیں گے اور پیپلز پارٹی کے حق میں جائیں گے تو تنقید کریں گے. تو پورا الیکشن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پورا الیکشن کمیشن کا رول بھی دیکھا ہے. یعنی حلقہ بندیوں سے لے کر فارم 11 کے ملنے تک، فارم 11 سے لے کر آر او کے نتیجے تبدیل کرنے تک، ری کاؤنٹنگ پہ سیٹیں قبضے کرنے تک، ری کاؤنٹنگ کی درخواستوں کو نمٹانے تک، پھر الیکشن کمیشن میں کیس کی سماعت تک، سماعت کے دوران پیپلز پارٹی اور آر اوز ڈی آر اوز کو پورا موقع فراہم کرنے تک،
تھیلے کھول کر اپنے نتیجے بنانے تک، پیپلز پارٹی کو اس کی مرضی کے مطابق ضمنی انتخاب اناؤنس کرنے تک، اور جب وہ ہو گیا اور جب ان کی ڈیمانڈ آئی لاڈلے کی کہ ہمیں جلدی میئر کا انتخاب چاہیے تو اس میں جلد بازی کرنے تک، اور ان تمام چیزوں میں پیپلز پارٹی کا دفاع کرنے تک. اور کچھ بتاؤں، ان سب چیزوں میں اور 30% لوگ اندرون سندھ میں جو بلا مقابلہ الحمدللہ کامیاب ہو گئے، اپنی آزاد مرضی سے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو کامیاب کروا دیا، اس میں تماشا دیکھنے تک پورا الیکشن کمیشن سب کے سامنے ہے. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے، لیکن آج تک کی تاریخ میں موجودہ RO صاحب اگر ٹھیک چل رہے ہیں تو میں ان کی تعریف کروں گا. دیکھیں، پہلی آئینی پیچیدگی تو یہ ہے کہ ہر فرد کو اپنی آزاد مرضی سے ووٹ ڈالنے کا آنے کا تو حق ہے نا. اور ایک ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی جو 4 الیکشن مہم چلائی ہیں، اس نے ظاہر 4 مرتبہ ملتوی، 3 مرتبہ ملتوی ہو نا الیکشن، اتنا پیسہ اس نے خرچ کیا، اس کی پارٹی نے کیا، اتنے لوگوں سے اس کا کانٹیکٹ ہوا اور وہ بندہ جیت گیا. تو منتخب فرد جو اس کا سب سے پرائم ٹائم ہے کہ جب وہ اپنے میئر کا انتخاب کرے گا، اس ٹائم آنے سے کیوں احتراز برتے گا، کیوں بچے گا؟ کوئی دنیا میں کوئی ذی عقل آدمی ایسا ہے جو اس سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ نہیں یار مجھے تو شرم آ رہی ہے، میں جیت گیا ہوں نا، اس لیے میں جانا نہیں چاہتا پارلیمنٹ میں، میئر کے انتخاب میں خواہ میں لوگ میرا چہرہ دیکھ لیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی فضائیت کر رہی ہے. اور جب آپ فضائیت کریں گے اور لوگوں کو یرغمال بنائیں گے ان کی مرضی کے برخلاف، یا ان کو خرید و فروخت انسانوں کی منڈی لگا کر ان کو خریدیں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے سوال تو پیدا ہوگا. سوال عدالتی بھی ہوگا، آئینی بھی ہوگا، جمہوری بھی ہوگا، سڑکوں پہ بھی ہوگا، پورے پاکستان میں ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا. اس کو بھگتنا پڑے گا. آپ جب تمام حلقے جو ہے 9 مئی کے واقعات کی جو ہے مذمت کریں، جلاؤ برا ہوا، قومی املاک کو جو ہے آگ لگائی گئی، مگر آپ اور خاص طور پہ جماعت اسلامی کا کوئی واضح موقف نہیں ہے. ایک حلقہ کہتا ہے کہ آپ نے عمران خان سے محبت میں اپنی بیش کے لیے جو ہے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. اس کی وجہ بتا دیں کہ آپ مذمت کیوں نہیں کر رہے، مطالبہ کیوں نہیں کر رہے؟ اصل میں اس طرح کے جو سوالات ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے لوگ کرتے ہیں. آپ نے اچھا کیا کہ آج سوال کر لیا ہے. میں بہت آن ریکارڈ ہوں، 10 مئی کو بھی، 11 مئی کو بھی، 12 مئی کو بھی، اس کے بعد بھی، اور بہت واضح طور پر ہم کہہ چکے ہیں کہ جلاؤ گھیراؤ اس کی مذمت کرتے ہیں ہم. جو ہماری فوجی تنصیبات ہیں اس پر اٹیک کرنا یہ ظاہر بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. اور میں نے تو اتنی وضاحت سے بات کی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، کہ یہ معاملہ صرف ہمارا قومی مسئلہ بھی نہیں ہے، انٹرنیشنلی خاص طور پر ہمارا دشمن ملک اس سے کتنا خوش ہوگا کہ ہماری فوجی تنصیبات کے اوپر عوام کا تاثر دیا جائے کہ انہوں نے حملہ کیا. اس سے بڑھ کر اس کے لیے خوشی کیا ہوگی؟ تو یہ تو بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. تو ایسے سارے لوگ جو اس عمل میں شریک ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں. خود عمران خان نے اس کی مذمت کی ہے نا، ہم نے بھی مذمت کی ہے. اب ایک پارٹی جب کہہ رہی ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں فیس ویلیو پہ، وہ پارٹی قانونی طور پر پاکستان کی پارٹی ہے، اس کے لوگوں نے ابھی تازہ حلف لیا ہے، اس ایوان کا بھی لیا ہے اور تمام جگہوں پہ وہ موجود بھی ہیں. تو اس پارٹی کے ساتھ سیاسی معاملات کرنا یہ کہاں سے جو ہے غلط چیز آ گئی؟ مذمت جلاؤ گھیراؤ کی ہے، تنصیبات پہ حملے کی ہے، اور وہ سارے لوگ جو اس عمل میں شریک تھے اور اس عمل کو میں اکسانے والے تھے اور اس کے سہولت کار تھے، اور جنہوں نے ایکسس فراہم کیا وہاں تک جانے کے لیے. انتظامیہ تھی نا وہاں اس وقت، پنجاب کی پولیس کیوں نہیں اس نے ایکشن لیا؟ کراچی میں روک دیا تھا نا، تو وہاں کیوں نہیں روکا؟ تو اس لیے وہ سارے لوگ، ان کی شفاف تحقیقات بھی ہو، ان کے خلاف کارروائی بھی ہو. یہ تو میں نے آج نہیں کئی مرتبہ کہا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں یہ کہاں ہو گیا کہ ایک پارلیمانی پارٹی موجود ہے تو اس پارلیمانی پارٹی کے ساتھ آپ اشتراک کر کے اپنا میئر نہیں بنا سکتے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی جماعت اسلامی کا اس وقت تک ہمیں کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ کوئی آدمی بھی لاپتہ ہے. اور اب ہم ظاہر ہے کہ ہمیں پہلے تو یہ تھا کہ انشاءاللہ یہ پیپلز پارٹی والے، اور اب بھی توقع کرتے ہیں کہ اس کی جرت نہیں کریں گے کہ وہ جماعت اسلامی کے لوگوں پر ہاتھ ڈالیں. اللہ کرے کہ ان کو اس بات کا خیال رہے. لیکن سب کے باوجود بھی اگر انہوں نے اس بات کی کوشش کی تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جماعت اسلامی کو اتنا ایزی نہ لیں، ہلکا نہ لیں. تو ہمارے سارے لوگ الحمدللہ انٹیکٹ ہیں،
سارا مسئلہ ہی ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اور خاص طور پر جو 9 مئی کے بعد جس طرح آپ نے سوال کیا نا، جو صورتحال ہے، صورتحال میں ڈرا کے دھمکا کے، جو لوگ اس میں شامل نہیں ہیں ان کو بھی ڈرا کے دھمکا کے یہ کام کر رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے زیادہ وہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے جماعت اسلامی کے الحمدللہ تمام کے تمام لوگ، اور پی ٹی آئی کے بھی میکسیمم لوگ اس وقت ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہیں۔ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ سب باتیں جو ہیں نا، ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی بھی سیریس نہیں لے سکتا۔ پاکستان میں ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ جماعت اسلامی ہو یا الخدمت فاؤنڈیشن ہو یا الخدمت ویلفیئر سوسائٹی ہو، اس کے حسابات بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں، آڈٹ شدہ ہوتے ہیں، ایک ایک پائی کا حساب رکھا جاتا ہے، جس مد میں جو رقم ملتی ہے اس مد میں خرچ کی جاتی ہے، اور ایک صاف ستھرے نظام کے تحت یہ چلتا ہے۔ تبھی تو لوگ جماعت اسلامی پر اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ ہماری اگر کوئی کریڈیبلٹی ہے اس میں ہماری ذات کا نہیں بلکہ ہمارے بزرگوں کو دی گئی تربیت کا معاملہ ہے کہ ہم جس مد میں ہمیں پیسے ملتے ہیں اسی میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم الیکشن کی اس کیمپین میں الخدمت سے پیسے خرچ نہیں کرتے، اور ہم تو الخدمت کے پیسے بھی اگر کسی نے پانی کے پلانٹ کے لیے دیے ہوں تو کفالت یتامہ میں نہیں لگاتے، کفالت یتامہ میں دیے ہوں تو اسپتال میں نہیں لگاتے۔ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ جس مد میں جس آدمی نے بات لکھوائی ہے اسی مد میں پیسہ خرچ کریں۔ اس حد تک احتیاط ہوتی ہے، اور سب کے لیے اکاؤنٹس اوپن ہیں، کسی کے لیے بھی کہ آئیں اور چیک کر لیں اور دیکھ لیں۔ ای آر پی سسٹم بنا ہوا ہے ہمارا پورا، ہمارا جو ہے نا ای آر پی سسٹم ظاہر کمپیوٹرائزڈ ہائی ٹیک سسٹم ہے جس میں آ کر کوئی بھی چیک کر سکتا ہے۔ تو ان کے ان بیانات کی حیثیت ظاہر ہے کہ اب وہ بالکل، میں نے کہا نا، جھجلاہٹ جب ہوتی ہے نا تو آدمی ان جگہوں پہ چلا جاتا ہے جہاں سے خود اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اب اگر وہ الخدمت کے حوالے سے الزام لگائیں گے تو پورا پاکستان کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ یہی کہے گا کہ یار اب تم بہت ہی غلط جگہ جا رہے ہو، پھنس جاؤ گے۔ دوسری بات یہ کہ مطلب ظاہر ہے جماعت اسلامی کے پاس امانت اور دیانت اور اس کی یہی تو کریڈیبلٹی ہے، اسی وجہ سے تو لوگ ہمارے ڈونرز اعتبار کرتے ہیں۔ ہاں البتہ ہم اس پر غور ضرور کر رہے ہیں، ہمارے الخدمت کے تمام آفس بیئررز، کہ وہ ان کو چیلنج کریں اور ان کو لیگل نوٹس دیں کہ آپ کے اگر اس عمل کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پروجیکٹ جس میں ہمارا کوئی آدمی جو متاثرہ ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے، اس کی داد رسی نہیں ہو سکتی، تو اس کا وبال کس کے اوپر آئے گا دنیا اور آخرت میں۔ تو جھوٹ کی بنیاد پر آپ ایک ایسی بات کر دیں اور ایک ایسی سرری چھوڑ دیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انہیں احتراز برتنا چاہیے، اور آ کر بالکل اکاؤنٹس کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ مجھے افسوس ہے، میں توقع نہیں رکھتا تھا سعید غنی صاحب سے اور مرتضیٰ وہاب صاحب سے، مجھے نہیں پتا مرتضیٰ بھائی نے کہا یا نہیں کہا، سعید غنی صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں، میں ان سے یہ توقع نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ دیکھیں، نعمت اللہ خان صاحب بھی اس کے فاؤنڈیشن کے صدر رہے ہیں، اور اب بھی اس وقت پورا نظام ہمارا الحمدللہ طریقے سے چل رہا ہے۔ میں اس لیے آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں الخدمت کے حوالے سے کہ ہمارے 10,000 بچے، ابھی آپ بلکہ الٹا کام ہے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ سیاست میں شامل کر رہے ہیں۔ بھائی الخدمت کی جگہیں کم پڑیں تو ہم نے جماعت اسلامی کے دفتر میں بچوں کی کلاس شروع کی ہوئی ہے۔ یہ سامنے بنو قابل کا جو دفتر ہے جماعت اسلامی کی ملکیت ہے۔ جماعت اسلامی کی ملکیت میں یہ تو ظاہر قانونی مسئلہ ہے نا، اس میں بنو قابل 1,000 لڑکے اور لڑکیاں پڑھتے ہیں اس میں، اسی دفتر کے اندر۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنا کوئی بتائے کہ جس میں وہ اس طرح پڑھا رہے ہوں۔ اسی طرح سے 10,000 بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور مزید اس میں 5,000 ایڈ ہو رہے ہیں، اس مہینے میں ہو چکے ہیں بلکہ۔ اسی طرح سے ہر 2 مہینے میں 10,000 بچے فری جو ہے کورس کر رہے ہیں آئی ٹی کے، جو اس وقت نیڈ آف دی ٹائم ہے نا، اس وقت یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ پلانٹ ہمارے 50 کے قریب چل رہے ہیں پانی کے، ہسپتال ہمارے چل رہے ہیں، کلینکس ہماری چل رہی ہیں، ہماری سب سے بڑا فلیٹ ہے میت گاڑیوں کا۔ یہ سارے کام الحمدللہ چل رہے ہیں، ڈونرز اعتبار کرتے ہیں ہم پر، اعتماد کرتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے آپ، جو اندرون سندھ میں ریہیبلیٹیشن کا کام ہے، جو سیلاب آیا تھا، بارش آئی تھی بلکہ، اور اس میں چونکہ انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے 22-25 ارب روپے کی، لیفٹ بینک کینال جو ڈرین جو فال آؤٹ ہے جس کو پانی نکالنے کا، اور رائٹ بینک والا، اس میں چونکہ 22 ارب روپے ورلڈ بینک سے آئے تھے، انہوں نے استعمال نہیں کیے، اس لیے لوگ ڈوب گئے، اور لوگ ڈوب گئے تو کتنی املاک کا، کتنی انسانی جانوں کا نقصان ہوا، کتنا ملک کو نقصان ہوا، معیشت کو، اور اس پر جو پیسے آئے وہ خرچ نہیں کیے، مزید کھا گئے۔ یہ تو ڈیزاسٹر، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، یہ تو جو آفتیں آتی ہیں اس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں بھی کرپشن کرتے ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی اور الخدمت تو ریکارڈ پر ہے نا، کہ ہم نے جا کر تو 7 میں بھی لوگوں کی خدمت کی ہے،
دادو میں بھی کیے, مہڑ میں بھی کیے, شکارپور اور جیکب آباد میں بھی کیے, پورے یہاں سجاول اور ٹھٹا میں بھی کیے. کیمپ لگائے ہیں, پڑھایا ہے بچوں کو, ان کو ان کے گھروں تک پہنچانے میں مدد دی ہے. ہم تو ان چیزوں پہ یقین ہی نہیں رکھتے. یہ وڈیرے کیا کر رہے تھے جب ہم ان کے لیے کیمپ لگا رہے تھے؟ مجھے بتائیں کسی ایک وڈیرے نے کوئی کیمپ لگایا ہو؟ پیپلز پارٹی کا کوئی ایک وڈیرا بتا دیں مجھے جس نے اپنی بنیاد پر کوئی کیمپ لگایا ہو لوگوں کے لیے پورے اس مصیبت میں جب یہ پوری سندھی قوم مبتلا تھی. یہ کام بھی الخدمت اور جماعت اسلامی کر رہی, بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں. حالانکہ مرتضیٰ وہاب صاحب ریکارڈ پر ہیں کورونا میں, اور یہ پورے اس آفت میں یہ مراد علی شاہ صاحب بار بار کہتے رہے کہ الخدمت بہت زبردست طریقے سے کام کر رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ میں اس کو بحث کا موضوع نہیں بنانا چاہتا. یہ غریب لوگوں کا, مستحق لوگوں کا معاملہ ہے. جس کو دیکھنے اکاؤنٹس آ کر چیک کر لیں, سب کے لیے اوپن ہے, سب کے لیے اوپن ہے. آ کر چیک کر لیں اور بتا دیں کہ کیا ہم نے کوئی اس طرح کی چیز کی ہے. اللہ کا شکر ہے, ایک ایک چیز, ایک ایک پائی ہمارے لیے امانت ہوتی ہے, اور اس امانت کو ہم اسی جگہ پہ خرچ کرتے ہیں جہاں اس کا حق ہے. اصل میں دیکھیں, ہم نے یہ حکومت کی اس فسطائیت کی وجہ سے اکٹھا نہیں کیا کبھی بھی ان لوگوں کو زیادہ تعداد میں, جس پر یہ خوشیاں مناتے رہے. اصل میں ان کا جو پروجیکٹ ہے نا وہ فیل ہو رہا ہے بار بار. آج تک کی تاریخ میں یہ اپنے مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کر سکیں, تو اس لیے جھنجھلائے ہوئے ہیں, بہت الٹے سیدھے بیانات دے رہے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. تو ہم نے تو ٹیکنیک یہ بنائی تھی کہ ایک وقت میں لوگوں کو اکٹھا نہیں کریں گے تاکہ یہ ایزی ایکسس لے کے لوگوں کو لاپتہ نہ کر دیں. لیکن مختلف وقتوں میں مختلف لوگ ہم سے ملتے ہیں, مجھ سے بھی ملتے ہیں, اور ہماری جو ٹیم اس وقت موجود ہے ان کے ساتھ بھی رابطے میں, فون پہ میں بات کرتا رہتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ غالب اکثریت انشاءاللہ تعالی اس وقت بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور ووٹ بھی دیں گے, اور یہ اپنے فسطائی ہتھ کنڈوں میں سب کے باوجود بھی ناکام ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ جناب.